حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت۔ فرماتے ہیں ہم سب صحابہ کرام کو ایمان لانے کے بعد کسی مضمون کسی حدیث سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس حدیث سے۔ اس کے اندر بشارت دی گئی ہے کہ آقا کے ساتھ اللہ نے جیسے دنیا میں صحبت کا مرتبہ عطا فرمایا اپنے کرم سے، نہ جانے جنت میں جانے کے بعد حضرت کس مرتبے پہ ہوں، کس درجے پر ہوں، کتنے اونچے مقام پر ہوں کہ ہماری وہاں رسائی ہو سکے نہ ہو سکے، آقا کی زیارت اور آقا کی ملاقات اور آپ کی معیت جنت میں نصیب ہو سکے یا نہ ہو سکے، مگر اس حدیث میں آقا نے وعدہ فرمایا المرء مع من احب، آدمی مرنے کے بعد قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث کے اندر ایک بہت بڑا علم کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ بتا دیا گیا کہ ہم اپنے محبوب کے ساتھ ہوں گے، بے شک محبوب کے ساتھ ہونا محبت کا تقاضا ہے، مگر حضرت فرمایا کرتے تھے اس حدیث کے ذریعے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ دنیا میں جتنے بھی ایمان والے، خاص طور سے دین کی خدمت کرنے والے اہل علم ہیں اور اہل ایمان، اپنی اپنی وسعت کے مطابق دنیا میں دین کی کسی نہ کسی خدمت میں لگیں گے اللہ کی توفیق سے، کوئی تصنیف میں، کوئی تالیف میں، کوئی تعلیم میں، کوئی تبلیغ میں، کوئی تذکیر و تزکیہ میں، جس کا جیسا ذوق، کوئی پڑھنے پڑھانے میں لگ گیا ہے، کوئی خانقاہوں کے اعتبار سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی مدرسوں کے اندر تدریس اور تعلیم کے اعتبار سے، اور بھی اللہ نے امت کے طبقات خدمت کے اعتبار سے دنیا میں رکھے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر خدمت کو انجام دے، کوئی کسی خدمت میں، کوئی کسی خدمت میں، مگر حضرت نے فرمایا اس حدیث میں سبق دیا گیا کہ آپ دین کی خدمت چاہے کسی بھی لائن سے کریں، مگر دین کی جتنی خدمت کرنے والے ہیں سب سے محبت اگر کریں گے تو قیامت میں سب کے ساتھ حشر ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ عالم بن کر اٹھیں گے، محدث بن کر، صرف مبلغ بن کر، مگر فرمایا کہ اگر دنیا میں تعلق اور محبت سب سے ہے، اس حدیث میں وعدہ کیا گیا المرء مع من احب۔ اس لیے یہ حدیث بڑی عظیم الشان فضیلت رکھنے والی ہے کہ آدمی دنیا میں جتنی بھی دین کی خدمات کرنے والے ہیں اپنی وسعت کے مطابق چاہے کسی بھی خدمت میں لگ رہا ہو، لیکن تمام دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ تعلق اور محبت رکھے، قیامت میں سب کے ساتھ شمار ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کا جو عشق اور محبت ہمارے اکابر بزرگوں نے حکایات روایات میں جمع کیا ہے، اگر ہم کبھی کبھی اپنی مجلسوں میں حضرت کی محبت کے واقعات پڑھیں تو اس سے محبت میں اضافہ ہو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ دل کا تعلق قائم ہوتا۔ ہمارے چاہے یہ نعتیں ہوں، ہمارا درود شریف ہو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو، اور جو کچھ بھی مجلسوں کے اندر تھوڑی بہت یہ مناسب اور نہایت ہی قیمتی مضامین چند منٹ کے لیے بھی اگر بیان کیے جائیں تو اس کے ذریعے دل کا تعلق قائم ہوتا ہے اپنے محبوب سے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت عطا فرمائے جو ان کا حق ہے اور جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق